جمشید اور اس کی بیوی نہایت خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کبیر خان زادہ تھا، جو 8 سال کا تھا کہ اچانک جمشید کا دوست وفات پا جاتا ہے۔ جب جمشید اس کے گھر تعزیت کے لیے جاتا ہے تو اس کی بیوی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے اتنی حسین عورت پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اس وقت پریش ابابیل لگ بھگ چند ہفتوں کی تھی۔ ان ماں بیٹی کو اکیلا دیکھ کر جمشید کا آنا جانا ان کے گھر اور بھی بڑھ جاتا ہے، جس وجہ سے اپنی بیوی سے اس کے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، جس کا اثر اس کے بیٹے کو پڑتا ہے اور اسے بھی یہی لگنے لگتا ہے کہ بیوی کے ساتھ انسان جو مرضی کر سکتا ہے اور بیوی کو سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ جمشید سے اس کی اپنی ہی بیوی کا قتل ہو جاتا ہے اور وہ یہ بات کبیر کو نہیں بتاتا بلکہ اسے اپنے ساتھ پیرس لے جاتا ہے اور پیرس جا کر اسے بتاتا ہے کہ اس کی ماں کا قتل ہو گیا ہے، جو کہ اس سمیہ یعنی بیلا کی ماں نے کیا ہے۔ یہ سننا کبیر کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں ہوتا اور اس کے دل میں اس عورت کے لیے نفرت ہی نفرت ہوتی ہے۔ لیکن سمیہ کی موت سے اس کی یہ نفرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جمشید کا ایک ملازم جو اس کی ملازمت سے فارغ ہو چکا تھا، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ پریشے کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے آتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگانے کی بجائے ابابیل لگاتا ہے تاکہ یہ جب بڑی ہو تو لوگ اس پر سوال نہ اٹھائیں۔ شہاب اس کا خیال اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر کرتا ہے، لیکن وہ اسے اپنی سچائی نہیں بتاتا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اب جب کبیر کو پتہ چلتا ہے کہ سمیہ کی بیٹی اس کے باپ کے پیچھے پڑی ہے تو اس کی نفرت دوبارہ جاگ اٹھتی ہے۔ کل اس کا نکاح ہے اور ابھی بھی اسی کشمکش میں تھی کہ کیا کرے۔ اس نے اپنا سارا سامان چھان مارا لیکن اسے اپنا موبائل نہ ملا۔ اچانک بیلا کی نظر ایک روم کی طرف گئی جس کی لائٹ آن تھی۔ اسے فوراً یاد آیا کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے کبیر کو اسی روم میں جاتے دیکھا تھا، مطلب کہ یہ اس کا روم تھا۔ وہ فوراً کبیر کے روم میں جانے کا منصوبہ بناتی ہے تاکہ اپنا موبائل اس سے لے سکے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر قدم رکھتی ہے تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ وہ کمرہ کسی میدان جنگ سے کم نہ تھا، ہر طرف ہتھیار ہی ہتھیار تھے اور سرخ رنگ کی لائٹ میں وہ اور ہی تصور پیش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھ لے وہ وہاں سے واپس جانا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی واپس جانے کے لیے مڑتی ہے تو کبیر اس وقت دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ کبیر کے ہاتھ میں گن دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو جاتی ہے۔ اب خوف کی وجہ سے بیلا کچھ بھی بول نہیں پاتی۔ کبیر اور اس کے درمیان میں اب 2 انچ کا فاصلہ تھا، جسے کبیر نے فوراً اسے بازوؤں سے پکڑ کر اس کا رخ دیوار کے ساتھ لگا کر ختم کر دیا۔ اس کے اس عمل پر بیلا کی چیخ نکلتی ہے لیکن کبیر اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر اس کی آواز اندر ہی دبا دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ لاتا ہے۔ کہا تھا نا تمہیں کہ اپنے قدم ابھی اس گھر کے اندر نہ رکھنا، کہا تھا نا، کبیر پوری قوت سے کہتا ہے۔ وہ میں سمجھی تمہارا روم۔ چپ، ایک دم چپ۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھے تم کہہ کر بلایا تو یاد رکھنا اس کی گن کی ساری گولیاں تمہارے اندر اتار دوں گا۔ اب تک میں نے برداشت کیا لیکن آج کے بعد تم میری منکوحہ ہوگی، اس لیے زبان سنبھال کر بات کرنا۔ کبیر اس کے کان سے اپنے ہونٹوں کو لگاتے ہوئے کہتا ہے اور ساتھ ہی گن اس کے سر پر گھماتا ہے۔ کبیر کا سارا وزن بیلا کے اوپر تھا، وہ تو دیوار کا سہارا تھا ورنہ تو بیلا نے گر ہی جانا تھا۔ کبیر اب اس کے کان سے ہوتا ہوا اس کے بالوں تک جاتا ہے۔ اس کے بالوں کی خوشبو کو وہ اپنے آپ کو معطر کرتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بتاؤ کیا کام تھا تمہیں؟ وہ گن کو دونوں آنکھوں کے درمیان لاتا ہے۔ وہ میں کہنا تھا کہ بیلا کا سارا دھیان گن کی موومنٹ کی طرف تھا جس سے اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کی آواز میں صاف ڈر دکھائی دے رہا تھا۔ کبیر اب گن اس کے ہونٹوں پر رکھ دیتا ہے۔ ڈر کی وجہ سے بیلا اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ گن کی موومنٹ اور کبیر کی گرم سانسیں بیلا کے چہرے پر پڑنے کی وجہ سے اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو جاتا ہے، جبکہ کبیر اس کی حالت سے کافی محفوظ ہوتا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ گن اس کے ہونٹوں کے نیچے تھوڑی سے ہوتے ہوئے گردن تک لے جاتا ہے، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے بیلا کبیر کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیتی ہے۔ چلو جاؤ کچن میں اور میرے لیے اچھی سی کافی بناؤ۔ کبیر اس کو حکم دیتا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ کبیر جاتے ہوئے بیلا کو بازو سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کچن میں لے جاتا ہے۔ چلو آج اس کچن میں ریہرسل کرو اور کافی بنا کر میرے کمرے میں لے آنا
اور ہاں میرا کمرہ وہ ہے۔ اس کو انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کر کے اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ بیلا پہلے تو کافی ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم لگا دیتی ہے، اس کے بعد کافی بنا کر اس کے روم میں داخل ہوتی ہے۔ کبیر اسے صوفے پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا جس کے سامنے ٹیبل ہوتی ہے۔ کبیر اپنے فون میں بزی ہوتا ہے، اسی لیے وہ ٹیبل پر چائے رکھ کر وہاں سے جانے کے لیے واپس مڑتی ہے، لیکن اسے دروازہ خود بخود بند ہوتا نظر آیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کبیر نے ریموٹ سے بند کیا ہے۔ وہ واپس آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے میں نے ریہرسل کر لی ہے، آپ دروازہ کھول دیں تاکہ میں باہر جاؤں۔ چلو ایک ریہرسل تو ہو گئی، اب کیوں نہ دوسری ریہرسل کی طرف بڑھا جائے۔ کبیر یہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ بیلا اس کے قریب آنے پر اسے نظر انداز کر کے دروازے کی طرف بڑھتی ہے۔ جب کبیر اس کا بازو پکڑ کر زور سے اپنے پاس کھینچتا ہے جس سے بیلا سیدھا اس کے سینے سے ٹکراتی ہے، کبیر اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیتا ہے۔ بتاتا ہوں دوسری ریہرسل، مطلب میاں بیوی والی ریہرسل، یہ کہہ کر کبیر اس کی گردن پر جھکنے لگتا ہے۔ اچانک سے بیلا کو اپنا تل یاد آتا ہے اور کبیر بھی بالکل اسی طرف جھک رہا ہوتا ہے۔ کبیر کے جھکنے سے پہلے وہ اپنی دوسری سائیڈ کبیر کے سامنے کر دیتی ہے۔ او ابھی سے نخرے! کبیر اسے ایسا کرتا دیکھ اپنے جذبات پر قابو پا کر پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا۔ کہیں بیلا کو یہ نہ لگے کہ کبیر ہار گیا ہے اور اس طرح تو فرحان کی جیت ہو جائے گی۔ بیلا تیزی سے کبیر کے کمرے سے باہر نکل آتی ہے اور اپنے گلے میں لپٹے مفرل کو سیٹ کرتی ہے تاکہ اس کا تل کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، شہاب صاحب نے اسے ایک بات کہی تھی کہ وہ جہاں بھی جائے گی کسی بھی طرح اس نے یہ تل سب سے چھپائے رکھنا ہے، اس پر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کہا، اس کی سمجھ اسے ابھی تک نہیں آئی۔ اس نے کئی بار شہاب صاحب سے پوچھنے کی بھی کوشش کی لیکن سب بے سود، کیونکہ وہ اسے ہر بار ٹال دیتے تھے۔ جیسے ہی بیلا باہر قدم رکھتی ہے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکراتا ہے۔ وہ فوراً سے پہلے لان میں چلی جاتی ہے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیتی ہے۔ بیلا ایک دم اپنا مفرل گلے سے آزاد کر کے ہوا میں اچھالتی ہے جیسے اسے کسی قید سے رہائی مل گئی ہو، جیسے اسے جینے کی ایک چھوٹی سی وجہ ملی ہو۔ دوسری طرف کبیر اپنے روم میں آفس ورک میں بزی ہوتا ہے جب کھڑکی سے ہوا کا جھونکا اس کے منہ پر پڑتا ہے اور اس کے پیپر ہوا سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ کھڑکی کو بند کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پردے کو ہٹاتا ہے تو اس کی نظر ایک سفید کپڑے پر پڑتی ہے جو کہ ایک ٹہنی سے لپٹا ہوتا ہے اور ہوا کی وجہ سے ایسے اڑ رہا ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اسے چڑھا رہا ہو۔ کبیر اگلے ہی پل اسے اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے۔ جب کبیر اس کپڑے کو اپنے ناک کے پاس لا کر محسوس کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کپڑے میں ایک الگ ہی مہک ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ہی لمحے اسے لان میں ایک چمک سی دکھتی ہے جیسے کوئی سفید گل باغیچے میں ناچ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ بارش کی برستی بوندیں بیلا کو اپنے وجود سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ پھر ایک پل میں وہ برستی بوندیں ایک تیز طوفان کی راہ اختیار کر لیتی ہیں۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے بیلا کے کان دکھنے لگتے ہیں۔ وہ تیز بارش کی بوندیں اس کے وجود میں پتھر کی طرح لگ رہی ہوتی ہیں۔ وہ اس طوفان سے نکلنا چاہتی ہے جب دور اسے کسی کا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ تھوڑا قریب جا کر دیکھتی ہے تو ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کبیر خان زادہ تھا۔ وہی تو اس کی خوشیوں کا لٹیرا بنا تھا۔ صرف اپنی انا کی خاطر، اپنی عزت نفس کی تسکین کے لیے اس نے اسے فرحان سے چھینا۔ کبیر کو دیکھتے ہی بیلا اپنے قدم پیچھے اٹھانے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ اپنے چہرے کو ناں میں جنبش دیتی ہے، کیونکہ وہ اب اس کبیر کے ہاتھ میں اپنا آزاد کیا ہوا مفرل دیکھ چکی تھی۔ بیلا اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو گھیرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کے وجود کا پور پور کبیر کی نظر میں اتر رہا تھا۔ کبیر وہ اپنے مفرل اپنے دائیں ہاتھ میں لپٹے بیلا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے اس تک قدم بڑھا رہا تھا۔ بیلا جیسے ہی پیچھے کو ہوتی ہے تو زور سے کسی چیز سے ٹکراتی ہے۔ پیچھے دیکھنے پر اسے معلوم ہوتا ہے ایک وہ درخت ہے۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے پناہ مانگتی ہے جب کبیر اس کے سر پر کھڑا ہو کر اپنی شعلہ باز آنکھوں سے اس کا جائزہ لیتا ہے۔ تب بیلا ایک طرف سے نکلنے کا سوچتی ہے
کبیر اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے فوراً اپنا بازو درمیان میں حائل کر لیتا ہے، جس سے اس کے فرار میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ بیلا دوسری جانب سے سرکنے کا منصوبہ بناتی ہے، اس سے پہلے ہی وہ اپنا دوسرا ہاتھ درخت سے اس سمت پر بھی رکھ دیتا ہے۔ اس طوفانی بارش کے قطرے کبیر کو بھی نہلا دیتے ہیں۔ اس کے گیلے بالوں سے بوندیں اب سیدھا بیلا کے چہرے پر پڑتی ہیں، جو بیلا کو اپنے وجود میں چبھے کانٹے لگتے ہیں۔ بارش کی بوندوں نے بیلا کے چہرے پر پڑتے دیکھ کبیر نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ ٹھنڈے ہوا کے جھونکے میں وہ کبیر کو لو دینے والی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، جیسے کسی نے برفیلی رات میں آ کر کمبل اڑا دیا ہو۔ اس کے ایک ہاتھ میں بیلا کا مفرل ابھی بھی قید ہوتا ہے، جبکہ بیلا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ چھپایا ہوا تھا۔ اب کبیر آہستہ آہستہ اس کے نرم گلابی گالوں سے اس کے گلابی ہونٹوں تک کا سفر کرتا ہے اور اپنا انگوٹھا اس پر پھیرنے لگتا ہے۔ جب بیلا اپنے دونوں لبوں کو اپنے دانتوں تلے دبا لیتی ہے، کبیر اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کرتا ہے اور ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوتا ہے، جیسے کسی کی چٹکی بجاتے وہ بیلا کے سحر سے آزاد ہو گیا ہو۔ تمہاری کوئی بھی چال کام نہیں آنے والی۔ کبیر طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائے بیلا سے مخاطب ہوتا ہے، کیسی چال؟ میں کوئی چال وال نہیں چلتی۔ تم بارش میں بھیگو گی اور پھر تمہیں کل تیز بخار ہو جائے گا، اس طرح تم اس نکاح سے بچ جاؤ گی، ہے نا؟ کبیر اس کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ نہ کرے مجھے کبھی بخار ہو، میں اتنی سیلفش نہیں ہوں کہ خود کو نقصان پہنچاؤں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔